بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اکبر 11 شعبان 33 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ مشہور ہے۔ تاریخی مصادر میں امام حسین کے اس فرزند کا لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن مذکور ہے۔ حضرت علی اکبر کی زندگی کے بعض پہلوؤں میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، جبکہ بعض آپ کو امام زین العابدین سے عمر میں چھوٹا تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی شادی اور اولاد کے بارے میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات آپ کے زیارت نامے میں موجود ایک جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے صاحب ہمسر و فرزند ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت علی اکبر 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو واقعہ عاشوراء میں اپنے والد گرامی اور بنی ہاشم کے دوسرے شہداء کے ساتھ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور امام حسین کے قبر مطہر کے نزدیک کربلا میں مدفون ہیں۔ واقعہ کربلا میں حضرت علی اکبر کا کردار۔ علی اکبر نے عاشوراء کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سے سب سے پہلے آ کر امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین نے فرمایا، پروردگار، میں تجھ سے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں کہ اس مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا، جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے کو کہا اور آپ کو امان دینے کی بات کی تو اس وقت علی اکبر نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا دیا اور یوں رجز پڑھا، میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابت داری کا حق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ زنازادہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا، میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا، وہ بھی ایک ہاشمی اور قریشی جوان کی تلوار ہے۔ پہلے جملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے، کوئی گروہ بھی ان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر آپ نے گرا دیا، لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سخت نہ رہی تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے امام حسین کی طرف لوٹے اور اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ علی اکبر کی پیاس کو دیکھ کر امام کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اپنی زبان چسائی، پھر اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور کہا، اسے منہ میں رکھ لیں، امید ہے کہ تم اپنے جد سے جلد ہی ملاقات کرو گے، وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے جس کے بعد کبھی بھی تشنگی نہ ہوگی۔ علی اکبر دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ یوں آپ نے تقریباً اہل کوفہ کے 200 افراد پچھاڑے۔ علی اکبر اس بہادری سے حملے کر رہے تھے کہ اچانک مرہ بن منقد کی نگاہ حضرت علی اکبر پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، اہل عرب کے تمام گناہ میری گردن پر، اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھا دوں۔ اچانک آپ کے فرق مبارک پر وار کیا اور آپ اس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی اثنا میں دشمن کے دوسرے سپاہی بھی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ لشکر نے ہر طرف سے آپ پر وار کرنا شروع کر دیے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر کی فریاد بلند ہوئی، اے بابا، آپ پر میرا سلام ہو، یہ رسول خدا ہیں،
جنہوں نے مجھے جام کوثر سے سیراب کیا، مجھے اپنی طرف جلدی بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد علی اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی شہادت کے طریقے کے بارے میں دوسری روایات میں بھی موجود ہیں، جس کی بنا پر آپ کی شہادت سینے میں برچھی کے پیوست ہونے سے لگی۔ امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے پر گرا دیا اور اپنے رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ دیے۔ امام نے قوم اشقیاء کے حق میں یوں بد دعا کی، اے اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا، اے بیٹا، یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے، لوگ یہ رسول اللہ کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے بعد اس دنیا پر تف ہے۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر کے خون سے چلو بر آسمان کی طرف پھینک دیا، جس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ امام حسین علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت، جسے امام صادق نے ابو حمزہ کو تعلیم دی، اس میں یوں آیا ہے، ترجمہ یہ ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی، انہوں نے تجھ پر گریہ کیا، جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی، جس کے خون کا چلو بر آسمان کی طرف پھینکا اور کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا۔ آہ تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہ آئے گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت کو یوں حکم دیا، اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ۔ حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت آگے بڑھے۔ انہوں نے آپ کا جسد مبارک خیمہ شہداء کے سامنے شہداء کے لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دوسری خواتین کے ہمراہ آہو بکا کرتی ہوئی آگے بڑھیں۔ آپ نے یا احاہو کہتے ہوئے آپ کو نیش علی اکبر پر گرا دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو خیمہ گاہ کی طرف روانہ کیا اور جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھائیں۔ انہوں نے علی اکبر کو قتل گاہ سے اٹھایا اور خیمہ گاہ کے برابر رکھ دیا۔ یوں علی اکبر اپنے باپ سے سبقت لے کر شہید ہو گئے اور باپ کو وہ غم دیا کہ جس غم میں باپ بھی اللہ رب العزت کے ہاں شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شہیدان کربلا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی تلقین عطا فرمائے اور استقامت والی اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ حسین ہے یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔